یہ دعا مانگی ہے اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لن تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. یہ دعا ہے مسنون. اس دعا میں ایک بات تو یہ کہی ہے کہ ہمارے دل، ہمارے سارے اعضاء جوارح کہ اللہ تیرے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ تیرے قبضے میں ہے. ہمارے اپنے قبضے میں بھی نہیں ہے. آدمی کا دل آدمی کے قبضے میں نہیں ہے. ہاں، اس لیے دل کے لیے دعا مانگی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے. تو آدمی کے اعضاء اور جوارح یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اور جب یہ دعا مانگی تو اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں، تیرے قبضے میں ہے، تو ان اعضاء کے بارے میں، ان صلاحیتوں کے بارے میں آپ ہمارے مددگار بن جائیے. جی ہاں، آنکھوں کی صلاحیت، کانوں کی صلاحیت، دل دماغ کی صلاحیت، یہ سب صلاحیتیں امانت ہے. کیا ہے؟ یہ طاقتیں دی زندگی بھر کے لیے. تو یہ سب طاقتیں امانت ہیں. اس کے لیے یہ درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب یہ سب طاقتیں آپ نے دی ہے اور وہ بھی آپ کے قبضے میں ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا استعمال ہوں گی وہ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ دینے کے بعد پھر عاجز اور لاچار نہیں ہو جاتا کہ میں تو دے چکا، میں کیا کروں. دینے سے پہلے بھی قابو ہو، دینے کے بعد بھی قابو. تو یہ سب صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور ہم کو دی ہے بطور امانت کے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس امانت ہے. اور امانت بھی اس دلیل سے ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھوں کا کیا ہوا، کانوں کا کیا ہوا، ہاتھوں کا کیا ہوا، یہ سب اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان صلاحیتوں کے بارے میں کیا کیا تھا. یہ صلاحیتیں جو ہیں اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے. آدمی اپنی صلاحیت سے بڑی بڑی خدمت کر سکتا ہے، بڑی بڑی عبادت کر سکتا ہے، بڑی بڑی خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اسی لیے وہ دی گئی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے خیر کا ذریعہ بنو. صحابہ کے مواعظ میں یہ ہے کہ کونوا مصابیح الہدی، کہ ہدایت کے چراغ بنو. یہ نصیحت ہے کہ ہدایت کے چراغ بنو، حکمت کے سرچشمے بنو. کونوا ینابیع الہدی، حکمت اور ہدایت کے چراغ بنو، حکمت ہدایت کے سرچشمے بنو. اپنے گھر کے ٹاٹ بنو، اخلاص البیت. اپنے گھر کے ہاں کتابیں دیکھا کرو سیرت کی، یہ راستہ مدار ہے. نہیں تو پھر اپنے اپنی ہانکوں کی جو جس کی نام بولے گا. یہ ضروری ہے لوگوں کو دین سمجھانا ہے اور دین پہلے سمجھنا بھی ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے تو پکی جہالت ہو جائے گی.
بہت پکی، اس کا رجوع مشکل ہو جائے گا. جی ہاں، حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غفلت اور جہالت یہ تو کفر کی صفت ہے، ایمان سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. غفلت کو ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے. غفلت ہمارے مذہب میں حرام ہے، کیونکہ غافل ہر گناہ کرے گا. غافل ہر گناہ کرے گا. اس کے غفلت کہ یہ تو دروازہ ہی گناہوں کا ہے. تو غفلت اور جہالت یہ تو کفر کی صفت ہے. جاہلیت کے زمانے میں جہالت تھی، اس کو جاہلیت کہا، جہالت نے کہا. ایام جاہلیت، تو ایام جہالت نہیں کہا اس کو، بلکہ کیا کہا؟ ایام جاہلیت. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایام جہالت نے کہا، ایام جاہلیت تاریخ میں ایام جاہلیت. ایام جاہلیت اس لیے ہے کہ ہر آدمی کی صفت جہالت بن چکی تھی، ہر آدمی جاہل. جی ہاں، جیسے دنیا میں ہر آدمی تاجر نہیں ہوتا، وہ تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، زمیندار بھی ہے، کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کرتا. یہ چیز ایسی تھی کہ جو ہر ایک کی صفت بنی ہوئی تھی کہ بادشاہ ہے، حاکم وہ بھی جائز ہے، مالدار ہے وہ بھی جائز ہے، تاجر ہے وہ بھی جائز ہے. یہ جہالت صفت بن گئی، اسے کہا ایام جاہلیت. ایام جہالت میں جہالت اور زمانے میں ہوتی ہے، اب کے زمانے میں جہالت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہاں، جاہلیت کہ ہر آدمی کی صفت بنی ہوئی تھی. تو میں اس میں کہتے ہیں جہالت اور غفلت یہ تو کفر کی صفت ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. اگر اس سے نہیں بچے گا آدمی تو وہ اپنی صلاحیت ضائع کرے گا. یہ مجھے کہنا ہے کہ اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو کھوئے گا، اور غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھے گا، وہ صحیح اور غلط میں امتیاز بھی نہیں ہوگا. اس لیے دعا مانگی ہے کہ ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، کہ ہماری صلاحیتیں آپ کے قبضے میں ہے. تو پھر کیا کرانا ہے اللہ سے؟ جب ہماری صلاحیتوں کو آپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے تو پھر اس میں آپ ہمارے مددگار بن جائیے تاکہ ہم اس کو برباد نہ کریں. ماں باپ جو ہے بچے کے ولی ہوتے ہیں، فکون انت ولی جنا. ماں باپ ولی ہوتے ہیں، ولی ان کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا بیٹا ضائع نہ ہو جائے. اس لیے دین کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دو مانگے کون انت ولی جنا، کہ آپ ہمارے ولی ہو جائیے. ولی سب کچھ کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، سرپرستی بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ماں باپ ولی ہیں، یہ لوگ اس کے اولیاء ہیں، یہ کو قابل اولیاء ہیں، ان کے والی والی سے لوگ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خالی ٹیپ کرنے کی فکر میں مت رہو، بلا ضرورت جو ہے اسے شائع نہ کرتے رہو، اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے.
آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ میں یہاں بولوں گا ساری دنیا جو مولانا ابراہیم صاحب آئے تھے، شہرتوں پر گزارا ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں. ہاں شہرتوں پر گزارا ہو رہا ہے، صلاحیت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا جو اب فارغ ہوا تھا تازہ، میں نے کہا آپ حضوری پڑھا لو گے؟ اتنا یہ آپ لوگوں کے سامنے تو میں بے تکلف کہوں گا کیونکہ آپ ہی ہمارے مخاطب ہیں. تو یہ کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضوری جیسا متن اتنا آسان کہ نہیں پڑھا سکتے. ایسے بہت ایسے ہیں ہاں کہ صلاحیت ضائع ہو گئی، 8 سال 9 سال 7 سال 5 سال، اور جس کام کے لیے اشارہ بنایا تھا وہ حاصل نہیں ہوا. ورنہ پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے، آپ کو پڑھا دوں گا. جیسے سائیکل سیکھی ہے کہ ہاں آپ کو بھی سکھا دوں گا، لے آنا. ہر ہنر میں یہ ہوتا ہے کہ ہنر والا سیکھا ہوا ہے دوسرے کو سکھا بھی سکتا ہے. علم میں یہ نہیں ہے کہ پڑھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا ہوں، یہ ظلم ہے کہ پڑھا ہے بالکل نہیں پڑھا سکتے. تو یہ اس لیے کہ صلاحیت ضائع ہوئی ہے. ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی، ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا. ہمارے قبضے میں، ہماری ملکیت میں نہیں ہے، آپ نے ہم کو صلاحیت دی. اب کیا کریں کہ کن انت ولینا واہدنا صراط سواء السبیل. اے اللہ آپ ہمارے ولی ہو جائیے، آپ ہمارے ساتھ پڑوس ہو جائیے، آپ ہمارے مددگار ہو جائیے. واہدنا الی سواء السبیل، وہ بھی صحیح راستے کی رہبری کر دیجیے. یہ راستہ صحیح، اس کی رہبری کر دیجیے. اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے، کوئی تقریریں لکھنے کی، یاد کرنے کی، شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے اپنے دین کی سمجھ مانگیں.